بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹار ایشیا نیوز کے پروگرام راہ حق میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں ہوں ذیشان سلیم، میرے ساتھ آج موجود ہیں جو میں ان کا تعارف کرانے سے پہلے راہ حق کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ راہ حق کی طرف جانے کے لیے ہم نے جو راستے استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، وہ راستہ احادیث نبویہ کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور اس راستے کی پہچان کے لیے ہمیں جو چیز ملی ہے، جو تحفہ ملا ہے، وہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اب اسی قرآن مجید کی خوبصورت آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں مدعو کروں گا اپنے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، جناب حافظ سلیم خان تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک بھی ہیں اور انتہائی خوش اخلاق شخصیت بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا جو آغاز حق کے راستے کی طرف گامزن ہونے کا ہم نے کیا ہے، اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی شمولیت مزید ہمارے کچھ سیگمنٹ ایسے ہوں گے جن میں آپ انہیں دیکھیں گے۔ ہم تفسیر کا یہ جو سلسلہ قرآن مجید کی لے کر چلے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے مختلف پروگرامز کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو میں بلا تاخیر مزید آگے کوئی بات کروں، اور آگے ہم نے نعت رسول مقبول بھی سننی ہے، اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ہم نے انشاءاللہ اس کا آغاز بھی کرنا ہے۔ تو میں بلا تاخیر تلاوت کلام الہی کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ تو قبلہ حافظ صاحب بسم اللہ کریں، تلاوت کلام الہی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کلام الہی سے ہمارے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے جناب حافظ سلیم خان تنولی صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب موو کریں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ صدیق صاحب، ان کی آواز پہلے بھی آپ سن چکے ہیں،
اور میں بارہا اس چیز کا مشتاق ہوں کہ میں ان کی آواز سنوں، ان کی آواز اور خوبصورت آواز، بلکہ اس آواز کی میں تعریف نہیں کر رہا، جب ہم نے اس آواز کو ہمارے جو مختلف ہماری جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان تک جب آواز سنائی پہنچائی تو انہوں نے بھی اس آواز کو اس قدر پسند کیا. یقیناً آپ لوگ بھی اس آواز کو پسند کریں گے اور بارہا سننے کے آپ سننے کا اشتیاق رکھیں گے انشاءاللہ. مختلف سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے حافظ صدیق صاحب. جی تو ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ سر. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، اور خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں، خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں، ہمیں خوابیدہ غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے، ہمیں خوابیدہ غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، اور تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا، تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا، مدینے والے پڑھتے تھے ترانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں اور مٹا کر سنت دھاڑی، مٹا کر سنت دھاڑی، کرو گے سامنا کیسے، مٹا کر سنت داڑھی کرو گے سامنا کیسے، کہ جس دم آب کوثر خود پلانے مصطفیٰ آئے، کہ جس دم آب کوثر خود پلانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے
اور یقیناً الفاظ میرے پاس نہیں ہے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی دین ہے، اس کا نظر کرم ہے کہ جو ہر انسان پہ اللہ رب العزت نے یقیناً اپنا کرم، اپنا فضل اس کے شامل حال فرمایا ہے. لیکن جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، جو حضور کی شان اقدس کے قصیدے پڑھتے ہیں، جو حضرت سیدنا حسان علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے سرکار جان کائنات کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کی ایک الگ پہچان ہے، ان کے اوپر خداوند کریم کا ایک الگ فضل ہے. اللہ کریم ہم سب کو یہ خوبصورت آوازیں اپنی بصارت میں انشاءاللہ. اب ہمارا سیگمنٹ جو ہے سوالات و جوابات کا ہے، تو اس کے اندر ہم سماعت و بصارت کے اوپر بڑی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب. اس سے پہلے بھی ہمارے سیگمنٹ کا وہ لازمی جزو رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی رہیں گے، اور ان کی شخصیت بھی بڑی باکمال، بڑی جو ہے وہ آپ یقیناً آپ نے ان کی گفتار سے اس بات کو پہچان لیا ہوگا کہ ان کا کردار کیسا ہے ان کے الفاظ سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ ایک دکان کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی زبان جو ہے انسان کی وہ اس کا تالا ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دکان کے اندر ہیرا ہے یا کوئلہ ہے. تو یہ جو ہیرے اور موتی اور جواہرات آپ نے دیکھے ہیں ان کی زبان سے ٹپکتے ہوئے، یقیناً ہم اپنے مختلف سوالات و جوابات کے سیشن میں آپ کی شمولیت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں، سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہوگا، چونکہ ہم نے قرآن مجید کی تفاسیر کو لے کر، تفسیر کو لے کر چلے تھے، اور ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے اوپر ہم موو کیا تھا ہم نے، اور ابتدائی جو آیات مبارکہ تھی وہ ہم نے کر لی تھی. اب ہمارے پاس آیت نمبر 5 کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو اور اس کی تفسیر و ترجمہ کو لے کر، اور اس کے اندر سے نکلنے والے جو ہمارے مسائل اور ہماری ڈیبیٹ کا حصہ بننے والی جو چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ہماری اس معاشرتی ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان سب کے اوپر ہم بات کریں گے مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب سے. اچھا، سوالات و جوابات کے سلسلے کے اندر ناظرین کرام، ہم نے سب سے پہلے جس بات کو ڈسکس کرنا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اب یہاں پہ میں نے ہدایت اور مفلحون یعنی فلاح پانے والے لوگوں کا اور ہدایت پانے والے لوگوں کے بارے میں میں نے ایسا سوچا کہ ان لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ راہ حق کے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ظاہر ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر بھی ایک بات کرنی ہے، خود بھی میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے، سیکھ بھی رہا ہوں. اور مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سر بہت شکریہ آپ کا، آج بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اب جانا چاہیں گے ہدایت کار لوگوں کے اوپر کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی. گو کہ اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر جو ہم سورہ بقرہ کا ابتدا جس طریقے سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہاں پہ کچھ جو ہیں وہ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پہ ایمان لائے، وہ لوگ جو انبیاء پہ ایمان لائے، گزرے ہوئے انبیاء پہ ایمان لائے، کتب جو ہیں کتابیں گزر گئی ہیں ان پہ ایمان لائے، ان کی ہم نے کچھ نشانیاں تو دیکھی ہیں. لیکن میں ذرا اس چیپٹر کو نا کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں اور سننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں ان کی اور بھی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں کہ آج کے دور میں ہم کس آدمی کو کہیں گے کہ یہ ہدایت یافتہ انسان ہے، کہ اس نے ہدایت پا لی ہے. تو آپ کے جو ظاہر ہے ایک علم کا سمندر ہے، تو اس سمندر سے کچھ چھینٹیں جو ہیں وہ ہمیں عنایت فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. گزشتہ آیات طیبات میں مؤمنین کی، متقین کی صفات جی کو بیان کیا گیا. ایمان بالغیب، یقیمون الصلاۃ، جی انفاق فی سبیل اللہ، ہاں جی کتب سماویہ پر ایمان، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان، جی آخرت پر ایمان. اس آیہ مبارکہ میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، بنیادی طور پر اگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے رکھا جائے جی جی تو قرآن مجید برہان رشید نے فوز و فلاح کا جو نقشہ کھینچا ہے
وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی جی فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ اکبر. ہدایت یافتہ طبقہ تو قیامت تک رہے گا، لیکن ہدایت کا ایک معیار قرآن مجید نے کنے بنایا ہے. تو اس آیے مبارکہ کی روشنی میں ہم تھوڑا سا اس طرف سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ضرور. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، فائزون. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ اکبر. سورہ حجرات پارہ نمبر 26. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم. اللہ. پھر اسی سورہ حجرات میں جی. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سبحان اللہ. اب اولئک هم الراشدون خیر القرون سے آ گئے. جی. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے. بلا شبہ بلا شبہ. حضور کی درسگاہ سے فیضیاب ہونے والا طبقہ، ان کی زیارت، ان کی پیروی کرنے والا طبقہ تابعین کا. لیکن سورۃ توبہ نے ایک اور گتھی کو سلجھا دیا ہے کہ کسی کے حاشیے خیال میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ ہدایت یافتہ طبقہ آپ کا ایک زمانے تک رہا، دوسرے زمانے تک رہا، پھر مہتدین کا طبقہ ختم ہو گیا کیا؟ اللہ اکبر. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ اللہ. تو سمجھنا یہ ہے سورۃ توبہ کی روشنی میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. سابقون الاولون، مہاجرین والانصار کی اتباع کرنے والا طبقہ بھی، کیا بات. جو وعدہ اولئک هم المفلحون فلاح کا خیر القرون کے پہلے جی زمانے کے طبقے کے ساتھ، پھر جی. دوسرے طبقے کے ساتھ جی. ان کی پیروی کرنے والا طبقہ جو قیامت تک رہے گا، ان طبقات کی اتباع کرنے والا، جو وعدے ان کے لیے تھے وہی وعدے ان کے لیے بھی. کیا بات. والذین اتبعوہم بإحسان. زبردست. اور ان کے لیے انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار کیا بات. خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. سبحان اللہ. فوز عظیم کا وعدہ مفلحین کے لیے ہے، بلا شبہ. فائزون کے لیے ہے، راشدون کے لیے ہے. کیا بات. اولئک هم المؤمنون حقا کے لیے ہے. بلا شبہ. تو اولئک هم المفلحون. اب دیکھیں آیت کے دو حصے، علی ھدی من ربہم، اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں. بے شک. کوئی یہ کہے کہ جی پہلا طبقہ اور ہے، ہدایت یافتہ اور ہے، فلاح والے اور ہیں، نہیں، جو ہدایت یافتہ ہے وہی فلاح والا ہے. ایسا کہہ دیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. لازم اور ملزوم ہے، بالکل ایسے ہی. اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ہدایت یافتہ ہو اور اس کے مقدر میں فلاح نہ ہو، یہ نہیں. اور اولئک هم المفلحون، جی اس جی. فلاح سے مراد کامل اور اکمل کامیابی مراد ہے. کیا بات ہے. دنیا اور آخرت کی دیکھیں کامیابی. اب وہ، ہاں اس میں یہ عرض کر دوں، ٹھیک ہے. دنیاوی طور پر نقصانات بظاہر اگر آ رہے ایسے ہیں ہی ہے. تو وہ اس فلاح کے خلاف نہیں. بالکل ایسے. کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یار اولئک هم المفلحون آپ انہیں قرار دے رہے ہو، وہ جن کی زندگیوں میں اتنے نقصانات، اتنے جو ہے نا وہ مجاہدے نظر آتے ہیں، فاقے نظر آتے ہیں، زندگی جو ہے نا وہ بنیادی ضروریات سے محروم نظر آتی ہے. تو یہاں کیا ہے، اب اسی چیز کے حل کے لیے ہمیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی طرف جانا ہوگا. کیا بات.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کیا بات. آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب. کامیاب. زبردست. تو ظاہری سی بات ہے وہ طبقہ جسے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کا سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گیا، اللہ اکبر. کچھ تو ایسا معیار، کچھ تو ایسی جماعت، اولئک حزب اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ جو طبقہ ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے رب سے راضی ہونے کا اور ان کو رب سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جن کو دے دیا، ان کے متبعین کے لیے بھی وہی باتیں ہیں. بالکل مولانا صاحب، یہاں پہ ایک چیز، یہ نقطہ بھی بڑا زبردست طریقے سے واضح ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی کامیابی جو ہے یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے پاس پیسہ ہے، مال و متاع ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں. ضروری نہیں کہ سب، جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسان بڑا کامیاب جا رہا ہے ظاہراً، تو ہم اسے بھی اس زمرے میں لائیں گے. اس کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اعمال کیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ چیز جو ہے بیچ میں سے میں وہ پوائنٹ ریز کر دوں کہ ایک انسان ہے، اس میں حکمت خداوندی بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے. اگر کسی کے اوپر برے حالات چل رہے ہیں، کوئی فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، یا کہہ لیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. اور آزمائش بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سب سے جو نیک و کار اور برگزیدہ، اور جس سے اسے کچھ لینا ہو یا جس کو اسے اپنا قرب عطا کرنا ہو، اسی پہ آزمائش بھی نازل فرماتا ہے. یہ پوائنٹ بھی یہاں پہ ایک جو میں نے عرض کرنا تھا وہ کیا ہے، جو میرے دل میں بار بار جو ہے نا وہ کھٹک رہا تھا. اب ہم اس کے علاوہ اگر بات کریں، آپ نے پوائنٹ ریز کیا اسی پہ اگر بات کر لیں پہلے آزمائش پر ہی. یہ والی آزمائش، ٹھیک ہے، آپ آزمائش پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم مزید جو ہے وہ دو میں چار اس طرف آ کے، چونکہ آپ نے اس طرف بات اگر کر دی ہے، اس کے بعد جی ہم بعد جو میں پوائنٹ نقطہ جی اٹھائیں گے بالکل. وہ حزب اللہ کا اٹھائیں جی گے. بالکل. صحابہ کرام کا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اس چیز کو ہم ذرا موجودہ دور کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہمارا معیار کتنا ہے، اور ہم صحابہ کے اوپر تان و تشنیع اور اس طرح کے القابات جو کہ بڑے نازیبا قسم کے اور بڑے سمجھ لیں دل دکھا دینے والے، ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو ہم ریز کریں گے یہاں پہ. بہت اب خوب. پہلے اس پہ بات کریں. دیکھیں بات چل رہی تھی آزمائش کی، یہاں یہ عرض کروں کیونکہ اگلی آیات میں عذاب النظیم کا بھی ذکر آ رہا ہے، عذاب النلیم کا بھی ذکر آ رہا ہے، ہاں جی. عذاب المہین کا بھی ذکر آئے گا. تو بنیادی طور پر قرآن مجید برہان رشید سورہ قلم کی آیت ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت ہے، بلا شبہ، بلا شبہ. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی آسائش میں ہے، آرام میں ہے، فراوانی میں ہے، کثرت میں ہے، مالداری میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، تو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب العالمین کی رسی یکدم اسے کھینچے گی، کیا بات. پکڑ ایک دم آئے گی، بے شک. اس کا علم بے نہیں شک. ہے. اور اب یہاں مجھے حوالہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا عرض کر دوں جی. کہ شخص کہنے لگا کہ میں تو گناہوں میں ہونے کے باوجود کوئی رب کی طرف سے مجھے کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو غالباً وہ مقولہ عربی کا ہے کوئی ایسا کہ رب العالمین کی طرف سے کیا یہ کم عذاب ہے کہ تجھے سجدے کی توفیق سے محروم کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اطاعت الہیہ کا جو سامان تھا، جو راستہ تھا، آدمی اس سے محروم ہو جائے تو یہ کیا بڑی تکلیف اور یقین جانے عذاب نہیں ہے؟ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، اور اسی چیز کو، اسی پوائنٹ کو بڑا تفصیل سے بولا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے. جب آپ مفلحون پہ بول رہے تھے تو میں نے یہ پوائنٹ لکھ لیا تھا کہ میں حی علی الفلاح کے اوپر بھی بات کروں. صحیح. تو ایک آواز ہمیں وہ بھی آتی ہے اور دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، اور اس آواز کو جس طریقے سے ہم ایوائڈ کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہمیں اپنا معیار ایمانی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس نہج پہ کھڑے. تو بڑی خوبصورت بات. اب ہم ذرا موو کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر. آپ نے بات کی تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم صحابہ کی ذات مبارکہ کو لے کر ڈسکس کریں، ہم بتائیں، ہم بولیں اس پلیٹ فارم سے، چونکہ حق کا راستہ وہی ہے جو ان کا راستہ ہے. جی بالکل. دیکھیں نشان بھی آگے چونکہ آیات آ رہی ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے دفاع میں ہی آ رہی ہیں. یقیناً یقیناً. ٹھیک ہے. تو یہاں حزب اللہ کی بات ہو رہی تھی. الا ان حزب اللہ
کہ اللہ کی جماعت غلبے والی بھی وہی ہے۔ بلا شبہ۔ اب یہاں چیز سمجھنے کی یہ ہے، کامن سینس کی چیز یہ ہے، دیکھیں کسی بھی ملک کی ملٹری، جی اس کی فورسز جی کچھ باقاعدہ ایسی پوزیشنز میں ہوتی ہیں کہ ان کی یونیفارم، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز طے ہوتے ہیں۔ جی اگر وہ کوئی بھی آدمی جو اس میں داخل ہے توڑتا ہے تو سزا دی جاتی ہے۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہم جب مسلمان ہیں، مسلمانوں کو قرآن میں حزب اللہ کہا، اللہ کا لشکر کہا گیا ہے۔ ہی، بلا شبہ۔ میں لشکر خداوندی میں شامل ہونے کا مدعی ہوں، تو وہ پابندیاں جو حزب اللہ کے لیے ہیں، جی لشکر خداوندی کے لیے ہیں، تو کیا میں ان پہ پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا؟ بلا شبہ۔ بنیادی طور پر یہ چیز سمجھنے کی اور دیکھنے کی ہے۔ یہاں پہ خود کو اس سمجھ لیں کہ اس ترازو پہ تولنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ہمیں اپنا پیمانہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جسے کہتے ہیں کہ اپنا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، جی بالکل۔ اپنا نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی، یعنی خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ قبلہ علامہ اقبال نے بھی یعنی کہ خودی کے تصور کو بڑا انہوں نے زبردست طریقے سے، یعنی یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے علامہ اقبال نے خودی پہ کام کیا ہے اور خودی کا درس دیا ہے کہ انسان اپنے من میں ڈوب کر اپنا سراغ زندگی خود تلاش کرے، یعنی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن۔ کم از کم یہ تو ہے نا کہ انسان اپنے لیے کچھ کر لے، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا تو بن، وفی انفسکم افلا اللہ، تبصرون، اپنی ذات میں جھانک کر دیکھو تو کیا صحیح، بات، کیا بات، بصارت اور بصیرت کا معاملہ تو کر کے دیکھو ذرا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیونکہ آیات مبارکہ بڑی مزیدار کہانیاں ہم سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن قرآن بھی کچھ ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو ہمیں بڑی مزیدار بھی لگتی ہیں اور ہمیں ہماری زندگی کو بھی بڑا مزیدار کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی نظر سے، ایمان کی سوچ سے سننا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ہر سنے سنائے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیٹ سے ہم جو باتیں سنتے ہیں، واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام راہ حق میں۔ ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے اوپر، فلاح کے اوپر۔ تو آج کل جو ہم نے ایک اپنی سکسیس کا معیار رکھا ہے نا، کامیابی کا معیار رکھا ہے، یقین جانے بڑا دل رنجیدہ ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے ہم بحیثیت مسلمان، یعنی بینگ مسلم، ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج میرا گھر مسجد کے اتنا قریب ہے، اور میرا گھر جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ میرے آفس سے اتنی قریب ہے، میں 5 وقت اذان کی آواز سنتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، قبلہ مولانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو وہ اسی بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری کامیابی کا جو معیار ہے، ہماری کامیابی کا جو لیول ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی نظر میں حقیقتاً کامیابی ہو۔ اب ہم نے جو ہماری اپنی ایک بشری سوچ ہے، ہماری انسانی سوچ ہے، ہم نے اس کو کچھ ایسا تشکیل دیا ہے کہ ہماری نظر میں جو کامیابی ہے وہ ہمارا دنیاوی مال و متاع ہے، دنیاوی پیسہ ہے، دنیا کے اندر آسائش و آرام کی دنیا ہے، یعنی یہ جو زندگی ہمیں بڑی خوبصورت، مزین اور معطر قسم کی زندگی ملتی ہے، جس کے اندر ہم اپنی اولاد کے ساتھ، ایک لفظ ہم انگلش میں بولتے ہیں نا، انجوائمنٹ، یعنی کہ ہم جوائفل مومنٹس آف دا لائف کو
تھرو آؤٹ کامیابی کا جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. لیکن آج اس پلیٹ فارم سے، اس راہ حق کے سیٹ سے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ راہ کامیابی، راہ فلاح جو ہے وہ حق کے راستے پہ چل کر اپنے آپ کو اس خداوند کریم کی نظر میں اس قدر خوبصورت کر لینا، اپنی شخصیت کو، اپنے معیار کو، اپنی جو ہے وہ سمجھ لے کہ انسان اپنی راہ کو اس قدر خوبصورت کر لے کہ وہ جنت کا راہی بن جائے، اللہ کی قربت اسے حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول کی قربت اسے حاصل ہو جائے. یہ ہماری کامیابی کا راز ہے. اور یقیناً اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا حی علی الفلاح کے اوپر، تو جو حی علی الفلاح کا ایک ایسا جملہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت نے کل ہمیں جب بروز حشر، بروز قیامت، جب ہمارا حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس وقت یہ بات اس خداوند کریم کی جو شان ربوبیت ہے اس کے مطابق وہ اللہ رب العزت ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تجھے میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے، میری تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے، میری شان کی بڑھوتری بیان کرنے کے لیے، مجھے پاکیزہ قرار دینے کے لیے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کا سلسلہ رکوع اور سجود کی صورت میں جا کے کرنے کے لیے، میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر، قیام کی صورت میں کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں جو ہے وہ میری اور میرے حبیب کی شان بیان کرنے کے لیے تجھے موقع دیا جا رہا تھا، تو اس وقت کدھر تھا؟ تو اس وقت کامیابی کو تلاش کیوں نہیں کر رہا تھا؟ تو اس وقت کیوں یہ بات سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ساری کامیابی ہے یہ ہماری دنیا کی آسائش اور آرام ہی ہے؟ تو اب وہ آسائش و آرام تجھے جنت کا راہی بنانے کی بجائے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے، ہم کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں، ہم کہیں جہنم کے عذاب میں نہ چلے جائیں، ہم کہیں عذاب قبر سے دوچار نہ ہو جائیں. اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے. اور میں مفتی صاحب کا تھوڑا سا اس کے اوپر کنسیپٹ ضرور لینا چاہوں گا کہ ہمارے والدین کی کتنی ذمہ داری مفتی صاحب بنتی ہے. چونکہ والدین جو ہیں، یقین رکھیں کہ اگر میں ایک گناہ گار سا انسان ہوں، گناہ گار سا شخص ہوں، انسان کے اندر عجز و انکساری کا یہ عالم ہونا چاہیے. اپنے اعمال کے اوپر کسی کو کوئی جو ہے وہ یقین نہیں، اگر کوئی صاحب عقل انسان ہے تو وہ ہے نا کہ وہ جو میاں صاحب کا شعر ہم نے پہلے بھی ایک جو ہے وہ اپنے پروگرام میں پڑھا تھا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے وہ اپنے فضل سے اگر بخش دے، معاف فرما دے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی کا راز ہے، ہوگا یا کامیابی ہوگی. ورنہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں. اب ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ والدین کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میں 100% کہوں تو بھی غلط نہ ہوں گا کہ وہ بچے کی پرورش ایسی کرتا ہے. ایک والد جو ہے، ایک والدہ جو ہے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اپنے بچے کو ایسے لے کے چلتا ہے، اس کی جو معاشرتی اصلاح ہوتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو سانچے میں ڈال سکتا ہے. تو آج کل جو والدین اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور معاشرتی برائی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہم اگر نشہ آور کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نام لینا جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا سلسلہ، تو وہ بھی نہ اس میں بھی بچوں کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. اب مولانا صاحب، وہ جو بچوں کو ہم انوالو کرتے ہیں، کیا اس کا اثر بھی ان بچوں پہ پڑتا ہے؟ پھر والدین کو خود جو ہے وہ کتنی مساجد کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی جو ذات مبارکہ کا بلاوا ہے، یعنی اس کی طرف جب آتا ہے اس کی ملاقات کے لیے، تو اس میں جو بچوں کا رجحان ہے والدین کو دیکھ کے بڑھتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے رمضان المبارک بھی قریب ہے، تو مساجد میں بچے جو ہے وہ آتے ہیں، تراویح کے وقت بھی آتے ہیں اور بچے کھیل کود بھی رہے ہوتے ہیں. اس سب پروسیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کتنا پازیٹیو پہلو ہے اور کتنا نیگیٹو پہلو ہے یہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان اقدس ہے، صلی اللہ. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. بے شک بے شک. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنی رعایا کے حوالے سے، بلا شبہ. اور وہ جواب دہ ہے. یقیناً. یعنی والدین اپنی اولاد کے حوالے سے جواب دہ ہیں، جی جی. ان کی نیک تربیت، اچھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. اور اسی طرح سے ہر آدمی جو اس کے ماتحت ہیں وہ اپنے ماتحت کا جواب دہ ہوگا. بنیادی طور پر معاشرے میں جو حی علی الفلاح کے حوالے سے کہ کامیابی، فلاح و فوز کا جو راستہ ہے،
اس حوالے سے جو رجحان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ مادہ پرستی ہے، مادیت ہے، دادا پردادا باپ وہ سارے وہ دنیا کے اسی دھندوں میں نظر آئیں گے. اور تجربے کی بات ہے کہ 7 سال تک بچہ کاپی کرتا ہے. وہ ایک خالی کیسٹ کی طرح ہے، وہ سارا کچھ نوٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جاری کرتا ہے کہ اس کے سامنے جو والدین کی حرکات و سکنات ہیں، بلا شبہ جو قول و فعل ہے، عمل ہے، وہ سارا ان کو کاپی کرتا ہے. اب یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو اولئک هم المفلحون جن کو فرمایا ہے، جی جی ٹھیک ہے، بہت آسان ہے وہ عکس، بہت آسان ہے وہ میزان کہ اس پر خود کو تولا جائے، جی اپنی ذات کو اس ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے. اور بجا ہے کہ اس کے مقابلے میں میری حیثیت اس طرح سے نہیں ہوگی، لیکن کم سے کم اس آئینے میں میں اپنی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو دیکھ سکتا ہوں. بلا شبہ ٹھیک ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا احساس ہی بھول جائے. یقیناً. اور پھر مساجد کی طرف رجحان کی بات کی کہ بچوں کو لانا ضرور لایا جائے، لیکن حدیث طیبہ میں ہے، مفہوم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، ناسمجھ بچے ہوں، جی یعنی وضاحت کے ساتھ پیمپر لگے ہوئے بچے ہیں، اب ان کو 2 سال 2.5 سال کے بچے لائیں گے تو یعنی مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ 5 سال 6 سال کے بچے 4 سال تک تقریباً جتنی عمر میں ہم بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کرتے ہیں، تو اتنی عمر کے بچے اگر ہم مسجد میں ساتھ لاتے ہیں، وہ کچھ چھوٹی موٹی شرارتیں کر بھی لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، جی مناقب یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جنتی شہزادے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ وہ سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، جوڑے پہنے ہوئے ہیں. اب وہ جنتی شہزادے گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، آقا خطبہ اپنا چھوڑتے ہیں، جا کر دونوں شہزادوں کو اٹھا کر لا کر ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف رکھتے ہیں، اور پھر یہ آیت طیبہ پڑھتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ آزمائش ہے، یہ مال اور اولاد آزمائش ہے، یعنی یہاں آزمائش کا معنی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم اپنے سمجھدار بچوں کو ضرور مساجد لے کر آئیں، ان کو مساجد کا انوائرمنٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ متاثر ہوں. نہ یہ کہ آئے ہیں اور یہ ڈسٹرب کر دیا ہے، کھینچا تانی اور مار کٹائی ان کی شروع کر دیں، اس سے تو نئی نسل بدزن ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں اقوال زری میں سے کوئی میرے مطالعے سے گزری ہے ایک چیز کہ جب بچے جو ہیں جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں، اگر آپ کی مساجد میں بچوں کا شور نہیں ہے، بچے آپ کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے آپ کے پیچھے ہیں، چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے مستقبل کو ایک تاریک مستقبل میں ابھی سے ہی دیکھ لیں کہ وہ مستقبل آپ کے بچوں کے اچھے ہونے والا مستقبل نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ کسی پازیٹیو وے میں نہیں جا رہے، ان کا آنے والا مستقبل بڑا خراب ہے. تو ناظرین کرام، ہم اسی کے اوپر بات کر رہے تھے. انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جب ملیں گے تو ہم اس سے اگلی آیت کے اوپر بھی بڑی سیر حاصل انشاءاللہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، چونکہ ہدایت کا اب ہم نے مفلحون کا ذکر سنتے ہی رہنا ہے. قرآن مجید نے بڑے مختلف انداز کے اندر فلاح پانے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کامیابی کے راز میں سے وہ راز ہم نے تلاش کر کے جانا ہے جو راز ہمیں راہ جنت کا راہی بنائے، ہمیں قرب الہی ہمیں جو ہے وہ نصیب ہو، سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت ہمیں حاصل ہو، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہو. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں راہ حق کے اوپر سفر کرنا ہوگا. ہماری بات کا جو ابتدا، ہماری بات کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اس کا اختتام راہ حق کے ہی اوپر ہوتا ہے. یعنی حق کا راستہ ہی تلاش کرنا ہماری ساری گفتگو کا مرکز و محور ہے، ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ کلام جسے کہتے ہیں وہ ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری جو تفاسیر کا سلسلہ چلا ہے راہ حق کے اوپر گامزن ہونے کے لیے، جن راہوں کا ہم نے سراغ لگایا ہے، جن راستوں کو ہم نے تلاش کیا ہے، ان راستوں کے اوپر چلنے کے لیے ہم وہ آیات بینات جو کہ آج ہم نے ذکر کی ہیں،
اسی طرح کے جو موضوعات مزید آئیں گے، میں یہ بات آخر پہ یہ کہنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے بھی گوش گزار کر دوں کہ آج کے والدین کے لیے، آج کی نوجوان نسل کے لیے، مجھ سمیت، ہم سب سمیت آپ لوگوں کے لیے یہ بات بڑی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بالکل ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، چونکہ آگے آنے والے سیگمنٹ میں ہم زبان کے اوپر بھی بات کریں گے، یعنی بد زبانی کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے مجھے بذات خود جتنے مواقع ملے ہیں، میں نے بد زبانی اور اس چیز کے اوپر تو بڑا ہمارا انشاءاللہ رہے گا سلسلہ، کیونکہ یہ زبان ہے، یہ انسان کی وہ پہچان ہے، انسان کی وہ ایک ریپریزنٹر ہے، ایک ایسی نمائندگی کرنے والی چیز ہے کہ جو انسان معاشرے کے اندر اپنا امیج بیلڈ کر سکتا ہے اس زبان سے، وہ کوئی اور چیز انسانی اعضاء میں سے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔